اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کی سورت آل عمران آیت نمبر 19 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بیان کرنے اور سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی چند ایک نشستوں سے ہمارا موضوع عقائد اسلامیہ، اس موضوع کو ہم قرآن اور حدیث کی صورت میں اس موضوع کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی وہی آیت مبارکہ جو پچھلے چند ایک نشستوں سے ہمارا موضوع رہی ہے، سورت آل عمران آیت نمبر 19۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دین اسلام اس کے متعلق فرمایا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک بہترین دین جو ہے، جو پسندیدہ دین ہے، وہ اسلام ہے، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ وہ شروع فرمایا۔ 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور ان کے فرائض نبوت میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے، اللہ کی توحید کا حکم سنانے اور اللہ وحدہ لا شریک کو ایک خدا ماننے کا حکم دیا۔ اور جب پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، حکم فرمایا اور یہ فرائض نبوت میں شامل فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن مجید میں تقریباً 4 مرتبہ انہی احکامات کا ذکر آیا۔ کہیں پر یزکیکم کا لفظ آیا، کہیں پر یزکیہم آیا۔ اللہ رب العزت کا مقصد پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرائض نبوت میں جو چیز شامل ہے کہ اے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو میری آیتیں سنائیں، ان لوگوں پر میری آیتیں تلاوت کریں۔ کن لوگوں پر؟ جو لوگ گمراہ ہو چکے، جو لوگ حق کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل ہیں، حق کو نہیں پہچانتے، یا وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی کجی ہے، جن کے دل صاف نہیں ہیں، جن کے دل اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے پاک نہیں ہیں، ان دلوں کو اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آیتیں سنا کر ان دلوں کو پاک کیجیے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، جب تم پاک کر چکو تو اس کے بعد فرمایا اے محبوب اب ان لوگوں کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد ان کو کتاب اور حکمت کا علم جو ہے وہ ان کو عطا فرماؤ۔ کتاب اور حکمت کا علم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے لوگوں کو اللہ رب العزت کے پیغامات، اللہ رب العزت کی آیات، اللہ رب العزت کی نشانیاں اور وہ احکامات جن کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں پر اللہ رب العزت کی آیتیں تلاوت فرماتے اور لوگوں کے دلوں کو پاک فرماتے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک میں ایک مثال دی گئی تھی کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم ایک پانی کا گلاس جو ہے وہ بھی ایک گندے برتن میں استعمال نہیں کرتے، پینے کے لیے گندا برتن جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، دودھ ڈالنے کے لیے ہم گندا برتن جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، پانی کے لیے حتیٰ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم نے کھانی ہو، ہمارے رزق کے متعلقہ ہو، تو اس کو ہم صاف اور ستھرے برتن کے اندر استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت اپنا نور عطا فرمانا چاہے
تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو بھی مثالیں ہمیں عطا فرمائیں، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک ترتیب کے ساتھ ہر چیز کا ایک جز جو ہے اور اس کی پھر آگے فرعیں جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور ہر چیز ایک چیز کے ساتھ متعلق ہے، اور وہی قانون جو ہے اللہ رب العزت کا بھی وہی قانون ہے، اور اس دنیا کے ساتھ بھی اللہ نے وہی قانون جو ہے وہ رائج فرما دیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نور کو بھی ایسے گندے دل کے اندر منتقل نہیں فرماتا کہ جس دل کے اندر میل ہو، جس دل کے اندر گناہ ہو، جس دل کے اندر کجی ہو، جس دل کے اندر نقص ہو۔ اور وہ نقص کیا ہے؟ وہ نقص یہی ہے کہ جو پچھلے جمعۃ المبارک میں آیت مبارکہ بیان کی گئی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے دلوں میں عیب ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ ان پر تیرا کلام جو ہے وہ اثر نہیں کرنے والا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے ان لوگوں کے دلوں کو پاک کیجئے، ان پر میری آیتیں تلاوت کیجئے، ان کو میری آیتیں جو ہے ان کے دلوں کو پاک کریں گی۔ جب پاک ہو جائیں گے ان کے دل تو پھر میرا کلام جو ہے وہ ان پر اثر کرنے والا ہوگا، پھر ان کو میرا کلام کا، قرآن پاک کا علم بھی آئے گا، اور جو حکمت میں نے قرآن پاک کے اندر مشیدہ رکھی ہوئی ہے وہ حکمت جو ہے وہ بھی ان کے آگے عیاں ہو جائے گی، ان کو حکمت کا بھی علم ہو جائے گا، علم آ جائے گا ہر اس چیز کا جس کا میں نے قرآن پاک کے اندر علم رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ الزمر آیت نمبر 22 افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ اللہ رب العزت نے اسلام جن کے لیے پسند فرمایا ان کے سینوں کو اللہ رب العزت منور فرما دیتا ہے۔ کن لوگوں کے سینوں کو؟ جن کو اللہ رب العزت قرآن کی ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور یہی قرآن پاک ہے جس کو بعض پڑھنے والے جو ہیں پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اس قرآن کا پڑھنے والے علم جو حاصل کرتے ہیں اس قرآن کا، ان کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جن کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتا ہے، اور بعض لوگ جو اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو جو گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے گمراہی میں اللہ رب العزت اور اضافہ فرما دیتا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، گمراہی پر ہی، اور اسی کو وہ حق سمجھنے لگ جاتے ہیں، اسی کو وہ حق سمجھتے ہیں، لائن پر وہ چل رہے ہیں، اسی لائن کو وہ سمجھتے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ان کے دل جو ہیں اسی طرف راغب ہیں، ان کے دلوں نے اسی لائن کو پسند کیا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ جو لوگ اس زمرے میں آتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو، رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ جس کا سینہ اللہ رب العزت قرآن کے نور سے کھول دیتا ہے، جس پر اللہ رب العزت اپنا علم جو ہے وہ آشکار کر دیتا ہے، جس کو اللہ رب العزت قرآن کا علم، حدیث کا علم عطا فرما دیتا ہے، تو فرماتا ہے اللہ رب العزت پھر ہم اس کے سینے کو منور کر دیتے ہیں، اس کے سینے کو روشن کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر اپنا نور پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اس نور کی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں اس کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی نشانیاں، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف قرآن میں نظر آتے ہیں، احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے وہ نظر آتی ہے، سنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نظر آتی ہے۔ کیسے؟ کہ جس کا سینہ اللہ رب العزت نے علم کے لیے کھول دیا ہوا ہو، جس کے سینے کو اللہ رب العزت نے نور کے لیے منتخب کر لیا ہوا ہو، تو جس کا سینہ قرآن کے لیے، علم کے لیے، اللہ کے نور کے لیے جس کا سینہ کھول دیا جائے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کے سینے کو اللہ رب العزت نے نور کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، پھر اللہ رب العزت اس کے سینے میں نور کو فائز فرما دیتا ہے۔ اور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو دین کا علم جو ہے اس میں بھی فہم عطا فرماتا ہے، اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کے مواقع جو ہے اس کو فراہم فرماتا ہے۔ تو جو عمل بھی پھر وہ کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ضرور مقبول ہوتا ہے،
وجہ کیا ہے کہ جس کا دل صرف اور صرف قجی کو پسند فرماتا ہے، جس کا دل ایسی آیتیں، جو آیتیں اللہ رب العزت نے محکمات نازل فرمائی ہیں قرآن پاک میں، بعض ایسی آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، اور بعض ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر متشابہات ہیں، اور جو لوگ متشابہات کی طرف جاتے ہیں اللہ رب العزت پھر ان کو اسی طرف بڑھا دیتا ہے، ان کو وہ پھر ساری زندگی قرآن سے بھی، احادیث مبارکہ سے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی وہی آیتیں اور وہی عمل جو ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی ایسے ہی علم کو تلاش کرنے میں، ایسی ہی دلیلیں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ صرف اور صرف ان متشابہات اور وہی چیزیں جو جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ان سے ہٹ کر، جن کی اللہ رب العزت نے ابھی ان کی تشریح قرآن پاک میں مکمل بیان نہ فرمائی بلکہ احادیث میں ان کا ذکر فرمایا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ان کا ذکر ہے، تو پھر وہ قرآن کو دلیل بناتے ہیں کہ قرآن میں ایک باتوں کا حکم ہے، تو پھر بعض اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف قرآن پڑھنے والے یضل بہ کثیرا، کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے، بہت سے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر عمل کرنے والے، بہت سے جو قرآن سے تفسیر اپنی مرضی کی نکالتے ہیں، تو فرمایا یضل بہ کثیرا کہ بہت سارے ایسا گروہ ہے کہ جو قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو جانے والا ہے۔ تو جو قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہونے والا ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ صرف اور صرف قرآن سے ایسی باتیں ہی تلاش کرتے ہیں جن کے اندر متشابہات ہیں، جن آیتوں میں متشابہات ہیں، صرف اور صرف وہی آیتوں کی طرف ان کا گمان ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام اس کی آیت نمبر 153 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جا بجا ان لوگوں کے احکامات کو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی فرمایا کہ اور یہ کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ اللہ رب العزت نے شریعت کا راستہ، سیدھا راستہ، کون سا راستہ فرمایا؟ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جن کے سینے اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے کھول دیے ہوئے ہیں، اور وہ دین کون سا ہے؟ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، وہ دین جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند فرما رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کا کام کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے تھے۔ جب دونوں اپنے اس کام کو سر انجام دے چکے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اس مزدوری کا اللہ رب العزت سے معاوضہ طلب کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کیا، اے باری تعالیٰ تیرے حکم سے ہم نے اس گھر کو تعمیر کیا، تیرا حکم تھا کہ اس گھر کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، اے باری تعالیٰ ہم نے اس حکم کی تعمیل کی، اب ہم نے اپنی مزدوری مکمل کر لی ہے، اے باری تعالیٰ ہم اب تجھ سے مزدوری مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، اے خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اب تم اپنی مزدوری مجھ سے طلب کرو، تم کیا طلب کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، کہ اے باری تعالیٰ ہم دونوں کو، تثنیہ کا صیغہ ہے، اے باری تعالیٰ ہم دونوں کو ساری زندگی مسلمان بنا کے رکھ۔ تو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، وہ بھی مسلمین تھے، لیکن قرآن میں ذکر آیا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے اللہ سے دین مانگا، اللہ سے کیا مانگا کہ اے باری تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا اور مسلمان رکھ، اور فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے باری تعالیٰ تو اگر ہمیں مزدوری دینا چاہتا ہے تو پھر ہماری ذریت جو ہوگی، ہماری اولاد جو ہوگی، ان کو بھی تو اے باری تعالیٰ مسلمان ہی رکھنا ساری زندگی، وہ بھی اسلام پر عمل پیرا رہیں۔ اللہ رب العزت نے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو سب سے پہلے دین جو تھا وہ اسلام ہی تھا، اور جس پر عمل پیرا ہونے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے،
سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے جو دین پسند فرمایا، اللہ رب العزت سے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے باری تعالیٰ ہمیں جو تو ذریت عطا کرنے والا ہے، ہمیں جو تو اولاد عطا کرنے والا ہے، اے باری تعالیٰ ان کو بھی تو مسلمان ہی رکھنا۔ اور جب مسلمان ہی رکھنا، اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ اللہ رب العزت سے پھر دعا کی، اے باری تعالیٰ جس کے لیے تو نے اس خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا ہے ہم سے، جس مقصد کے لیے اے باری تعالیٰ اس خانہ کعبہ کو تو نے دوبارہ تعمیر کروایا، اس سے پہلے اس کی بنیادیں منہدم ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، حضرت سیش علیہ السلام نے بھی اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنے لگے کہ اے باری تعالیٰ اس خانہ کعبہ کو تو بار بار تعمیر کروا رہا ہے، اے باری تعالیٰ تو اس خانہ کعبہ کو جو آباد کرنے والا ہے، اس خانہ کعبہ کو ہم نے تو تعمیر کر دیا، جو آباد کرنے والا ہے اس خانہ کعبہ کو، اے باری تعالیٰ تو مجھے اس کا دادا بنا دے۔ یہ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تو میری ذریت میں اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیج دے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے باری تعالیٰ اس رسول کو تو میری ذریت میں پیدا فرما دے، بس تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ یہ خانہ کعبہ کو ہم نے تعمیر کیا، اس کی مزدوری تجھ سے یہی مانگتا ہوں کہ اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نور جو تو نے ہمیں مالا اعلیٰ میں دکھلایا تھا، اس نور کا جلوہ جب تو نے ہمیں اس عالم ارواح میں کروایا تھا، ہم سے اس کی تابعداری جو ہے اس کا حلف لیا تھا کہ اے باری تعالیٰ ہم اس کی دعا تجھ سے کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو میری ذریت میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرما لی۔ اللہ رب العزت سے آخری نبی کو مانگا گیا، تو اس سے پہلے حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے بھی دعائیں کر رہے تھے، بڑی دعائیں کی جس میں ذریت کو مانگا گیا، اپنے آپ کو مسلمان مانگا گیا، اور اس کے علاوہ اس دعائیں کی گئی، بڑی دعائیں کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک پتھر رکھتے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہتے، ہر وقت تسبیح و تحلیل کرتے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے، لیکن اس پتھر پر، جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے اللہ کا محبوب طلب کیا، اللہ رب العزت نے گواہ بنا لیا کہ اے پتھر تو گواہ ہو جا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے خلیل نے مجھ سے میرا حبیب مانگا ہے۔ تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے خلیل نے اللہ رب العزت کے حبیب کو طلب کیا، اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم جو ہے وہ جما دیے، ان قدموں کا نشان بنا دیا، اور پتھر جو ہے وہ بھی پگھل گیا اور موم کی طرح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا کہ ابراہیم تو نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر مجھ سے میرا حبیب طلب کیا تھا، اب یہ پتھر گواہ ہے، کل قیامت تک کے لیے یہ پتھر گواہ ہوگا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر تو نے مجھ سے اس گھر کا جو والی ہے، اس گھر کو رونق بخشنے والا ہے، اس گھر کو بتوں سے پاک کرنے والا جو ہے، اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو تو نے طلب کیا تھا۔ اب یہ پتھر جو ہے وہ گواہی دے گا قیامت تک کے لیے کہ یہی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مانگا گیا تھا۔ تو مانگا کس نے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو کیوں طلب کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سیش علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے سیش علیہ السلام، اے میرے بیٹے، حضرت آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، تیری پیشانی کے اندر وہ نور چمک رہا ہے جس نور کی قیمت جو ہے مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ تو سیش علیہ السلام اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کرنے لگے کہ وہ نور کون سا ہے کہ جس کی قیمت آپ سے بھی بڑھ کر ہے، حالانکہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پہلا آدمی جو ہے وہ بنایا، اس دنیا میں بھیجا، سب سے پہلے آدم جو ہے وہ پہلا انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور آپ سے بھی بڑھ کر قیمت ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے شیش، تیری پشت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ نور منتقل کر دیا ہوا ہے کہ جس نور کو ابراہیم علیہ السلام کی پشت تک جانا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ سارے کے سارے سلسلہ جو ہے فرمایا امتم مسلمۃ لک، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میری ذریت میں جتنے لوگ بھی آنے والے ہیں ہر کسی کو تو مسلم رکھنا، کہ کس مقصد کے لیے وبعث فیہم رسولا، کہ اے باری تعالیٰ تجھ سے تیرا رسول طلب کیا گیا ہے اور اس رسول کو تو مسلمانوں کی پشتوں میں منتقل کرتے ہوئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بعثت تک اس نور کی حفاظت فرمانا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدین کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہ تھے۔ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن خود فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نور کو منتقل کیا صرف اور صرف مسلمانوں کے اندر، تو اس کے علاوہ نہ تو مشرکین میں منتقل کیا، نہ ہی کفار میں منتقل کیا، نہ ہی گمراہ لوگوں میں منتقل کیا۔ تو جب اللہ رب العزت خود قرآن میں یہ فرما رہا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے والدین کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن دلوں کے اندر عیب رکھ دیا ہوا ہے، جن دلوں کے اندر بغض ہے، جن دلوں کے اندر نقص ہے، تو وہ نقص سے صرف اور صرف وہی آیتیں تلاش کرتے ہیں، وہی چیزیں قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ جن کے اندر وہ دو معنی، اشتعال کے معنی، جہاں سے اشتباہ کے معنی جو ہیں وہ نکلتے ہیں، ان معنوں کی طرف وہ قرآن پڑھتے تو ضرور ہیں، قرآن پڑھ کر لوگوں کے دلوں کے اوپر روب تو ضرور جما لیتے ہیں، لیکن وہی قرآن جس کے متعلق اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پڑھنے والے بعض ایسے ہیں جو گمراہ ہو جانے والے ہیں، اور قرآن پڑھ کر بعض ایسے ہیں جو ہدایت پا جانے والے ہیں، اور قرآن پڑھ کر جو ہدایت پاتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ پھر جو قرآن پڑھ کر ہدایت پانے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے سینوں کو اللہ اپنا نور عطا فرما دیتا ہے اور اپنے نور سے ان دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ پھر ان جو منور کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ان کو دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔